ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ مطالعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مضمون کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کر سکیں اور جان سکیں کہ اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر غور و فکر کرنا، اور اس کے علاوہ اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روح سے جاننا، اور سیرت ہمارے معاشرے میں کیا کردار ادا کرتی ہے اس کے بارے میں جاننا۔ سب سے پہلے اس کے لغوی معنی ہیں سوانح حیات یا روش یا کسی کے بھی طریقہ کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں حسن سیرت، تعمیر سیرت وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن میں ایک ہی مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ کے نام سے قرآن میں مینشن ہوا ہے۔ سیرت کے اصطلاحی معنی پر اگر ہم غور کریں تو وہ تمام چیزیں سیرت کے مفہوم میں داخل ہیں جن کا تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہو، یا آپ کے زمانہ سے ہو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علم جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک کے جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہوں، ان سب کی تفصیل کو اسلامی علوم و فنون کی اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں سیرت کی اہمیت کے حوالے سے۔ ایک مسلمان کے لیے سیرت کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو قانون اور شریعت کا ماخذ سمجھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا عملی تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایمان والا نہیں جو مجھے اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی میں نجات ہے، اور ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف اطاعت نبوی ہے۔ قرآن میں اکثر مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِن کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا بے شک اس نے خدا کی اطاعت کی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے سورۃ قلم میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اہم آیت ہمیں ملتی ہے سورۃ احزاب سے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے تعمیر شخصیت میں مطالعہ سیرت کی ضرورت، کہ انسان کی شخصیت کو بدلنے میں یا اس کی تعمیر میں سیرت کیا کردار ادا کرتی ہے۔ معاشرے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے تعلیم یافتہ افراد کے ہوتے ہوئے بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوتے ہوئے بھی ہر طرف جہالت نظر آتی ہے۔ آج کل تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، بس کہ کوئی عہدہ حاصل کر لیا جائے، تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو انسان کے اندر سے عاجزی ختم کر دے، اس کو اعلیٰ ظرف کی بجائے کم ظرف بنا دے اور اس کے اندر تمام برے اخلاق کو بھر دے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مطالعہ سیرت کو ہر انسان نماز کی طرح اپنے اوپر فرض سمجھ کے زندگی کا حصہ بنا لے۔ صرف واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہی انسان حقیقی تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ انسان بن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بن سکتا۔ اس پورے عالم میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی واحد وہ ہستی ہے جو تا قیامت لوگوں کے لیے کامل نمونہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا، اور ان کے اسوہ کو کمال حاصل ہے۔ ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جو ہر لحاظ سے متوازن ہو۔ تو اس لحاظ سے انسان کے لیے بہت ضروری ہے
کہ وہ دنیاوی اور اخروی لحاظ سے تعمیر سیرت کی طرف توجہ دے۔ آج کے سبق کا آخری ٹاپک ہے معاشرتی استحکام میں سیرت کی ضرورت۔ ایک مضبوط اور مستحکم معاشرے کے وجود کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کیے جائیں وہ اسلام کے مطابق ہوں، اور اسلام کے مطابق اصول و قواعد وضع کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایسی مثال ہے جو معاشرتی اصولوں اور اخلاقی قیمتوں کی ایک بہترین تشہیر فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اخلاقی تعلیم اگر ہم دینا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر تو اس کے لیے بہترین ذریعہ سیرت کا مطالعہ ہے۔ اگر اجتماعی امن کو فروغ دینا ہے تو اس کے لیے بھی سیرت نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر معاشرے میں احترام اور تواضع کو پھیلانا ہے تو اس میں بھی سیرت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیز انصاف اور مساوات کی فراہمی کے لیے، اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے اور انسانی حقوق کی فراہمی میں سیرت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امید ہے آج کے اس لیسن میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔